میرے دوستو اسی لیے یاد رکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ میری زندگی میں کوئی مجھ سے خفا تو نہیں ہے، کسی کا حق میں نے کھا تو نہیں لیا، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، تو آج دنیا ہے اس سے معذرت کر لیں، آج دنیا اس سے یقین مانے جو معافی مانگتا ہے نا، معافی مانگنے والا آدمی بزدل نہیں ہوتا، وہ بڑا بہادر ہوتا ہے، وہ رشتوں کے تقدس کا پامالی نہیں کرنا چاہتا، وہ رشتوں کے تقدس کو نبھانا جانتا ہے۔ تو پہلی حدیث جو میں نے پڑھی، الکف عمن لا الہ الا اللہ، سامنے والے کی حیثیت کو دیکھ کر بندہ چلے کہ میں کیسے چل رہا ہوں، کس ترتیب پر جا رہا ہوں، میرا اس سے معاملات کیسے ہونے چاہیے۔ یہ اخلاق آپ کے اور میرے اندر آ گیا نا، پھر دیکھیں میں نے بات چلائی تھی ابھی سر ڈھانکنے سے کہ ہم سر ڈھانکیں، آؤ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ سیرت النبی میں امام عبدالعزیز ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سیرت النبی میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ کے رسول کو غسل دیا جا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والوں میں حضرت قسم بن عباس، حضرت عباس، حضرت علی، ان جیسے اجلہ صحابہ گھر کے بندے شامل تھے۔ حضرت رسول اللہ کے سر مبارک پر پانی ڈالنے کی باری آئی تو حضرت علی المرتضیٰ نے رسول اللہ کی پگڑی مبارک یوں اتارنی چاہی سر سے، توجہ رکھنا، یوں پگڑی اتارنا چاہی نا، تو حضرت عباس رونے لگے اور کمرے سے باہر نکلنے لگے۔ تو حضرت علی کے بھی حضرت عباس چچا ہیں، جیسے حضور کے چچا ہیں۔ تو حضرت علی نے عرض کیا، چچا جان کیا وجہ ہے؟ فرمایا، میرے بھتیجے حضور علیہ السلام کی پگڑی میرے سامنے مت اتارنا، میرا یہ بھتیجا میرے سامنے کبھی سر ننگا نہیں بیٹھا تھا۔ اور آج کسی کو نا تو سر ڈھانک لے، وہ کہے گا پہلے میری جل خراب ہوتی ہے۔ ایمان سے بولیے، آج ہم کس انحطاط کا شکار ہو چکے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، غربت کا زمانہ گزارا ہے اس گھرانے نے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ نے ایک موقع پہ حضرت حسن کی کمر پیچھے ان کی تعریف کی کہ اگر سالن میں کھاتے وقت ایک بوٹی ہوتی ہے تو میرا بیٹا حسن اگر میرے ساتھ کھا رہا ہوتا ہے تو کبھی اس نے نہیں کھائی، میرے سامنے بوٹی رکھی ہے، ہاں میں خود اٹھا کے بیٹے کو دے دوں تو اور بات ہے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اپنے والد کی قدر کتنی کرتے ہیں؟ میں ایک راضی نامہ کرانے گیا، اب میں علاقہ نہیں بتاتا نا، مولوی صاحب سانجا ہوتا ہے ایک جگہ میں، سسر اور داماد کا کوئی لڑائی کا مسئلہ تھا، بلایا ہمیں داماد نے تھا، اعتراض سسر کا تھا کہ میری عزت نہیں کرتا، اور داماد کہہ رہا تھا صاحب میں بہو عزت کرے نہ ہوں، میں تو بہت عزت کرتا ہوں۔ میں اور مولانا قاضی عبدالحلیم صاحب ہم دونوں اس میں بطور قاضی گئے تھے بھی چلو فیصلہ کریں۔ ہمارے سامنے اس کے سسر نے جب ایک بات کی نا تو اس کا داماد کہنے لگا چپ کرنا، تو ولا نہ علاوہ۔ میں نے قاسم کو دیکھا اور قاسم نے مجھے دیکھا، میں کہ کام بڑھ گیا۔ میں نے اس کے داماد کو ہاتھ پکڑا، میں کہ چنگا تھا پوتر اجا تو ان عزت کرے نے، شرم نہیں آتی تجھے؟ ہمیں کہتے میں عزت کرتا ہوں، یہی عزت کرتے ہو؟ ہاں میں عزت کرے دینا، ایک سوٹ آ کے دینا، بال پجے دینا، میں ایک کپڑے دینا، میں جوتی دینا، میں کہ لگ دی بھا تیری جوتیاں نے سر کو، یہ جوتی دیتے ہو آپ، کپڑے آ کر سسر کو دیتے ہو، یہ عزت ہے؟ بولنے کا طریقہ تمہیں آتا نہیں ہے۔ میرے دوستو یہ حالات ہے۔ آج لوگ جب شادی کرتے ہیں نا، سب سے پہلے اپنے داماد کی جیب کو دیکھتے ہیں، اور یہ داماد ان کی بھی جیب کو دیکھتے ہیں کتنا جہیز دے سکیں گے، اسی لیے شادیاں نہیں چلتی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ کسی کی بیٹی کو یہ دن نہ دکھائے برا، میری تو دعائیں ہیں، لیکن میں تجربہ بتا رہا ہوں، یہ شادیاں نہیں ٹردیاں۔ میں روزانہ کی بنیاد پہ کم از کم 1 درجن نہیں تو 8-10 فتوے طلاق کے روزانہ کبھی فون پہ اور کبھی لکھ کے دیتا ہوں، یہ روزانہ کی بات ہے۔ اس کی وجہ ایک دوسرے کی جیبوں کو دیکھ کر ہم شادیاں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو ہریرہ آئے کہ یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی، تو حضور نے پکڑ کے بٹھا دیا، کہا بیٹا 4 وجہوں سے لوگ شادی کرتے ہیں، میں تمہیں شادی کی مشورہ دیتا ہوں، آپ پتہ ہے شادی کیسا کرو؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ ارشاد فرمائیں۔ حضور فرمان لگے تنکح المرأۃ لاربعین، 4 وجہ سے لوگ نکاح کرتے ہیں، لمالہا، لحسبہا، لجمالہا، لدینہا۔ فرمایا پہلی وجہ لوگ دیکھتے ہیں اس کے پاس مال کتنا ہے، اگر مال والا معاملہ نہ ہو لجمالہا، دیکھتے ہیں اس کا حسن کتنا ہے، کیا خوبصورت ہے یا نہیں ہے، لحسبہا، یا لوگ کہتے ہیں اچھا بڑے خاندان کی لڑکی لیں گے، بڑے خاندان کی، اونچے خاندان کے معاملہ ہوگا، اور اگر یہ بھی نہ ہو
تو ایک شریفانہ طریقہ ہے لدینہا کہ خاتون دیندار ہونی چاہیے. حضرت ابو ہریرہ اب یہ سن رہے تھے اور حضور کے چہرے کو یوں دیکھ رہے ہیں. ابھی رسول اللہ نے بات پوری نہیں فرمائی تھی. حضرت ابو ہریرہ نے نظروں میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ 4 باتیں تو ہو گئی, اب میں کون سی بات دیکھوں؟ حضور نے فرمایا فظفر بذات الدین, میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں, تو پہلے دینداری دیکھنا. دینداری کے ساتھ قومیت ہو, دینداری کے ساتھ مال ہو, دینداری کے ساتھ حسن و جمال ہو تو ٹھیک ہے, نہ ہو تو دینداری دیکھنا. آج ہم دینداری نہیں دیکھتے. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, میں اللہ کے گھر میں ہوں, مجھے نہیں یاد آتا میں نے کوئی طلاق کا فتویٰ لکھا ہو جن کی شادی دینداری کی بنیاد پہ ہوئی ہو. مجھے نہیں یاد آتا. میں کسی اور مفتی کی نفی نہیں کرتا, لیکن اپنی بات کر رہا ہوں. میں 2006 سے فتوے کے قلمدان پہ بیٹھا ہوں. آج تقریباً 6 سے 10 سال ہو گئے, 14 سال ہونے کو ہے. اس عرصے میں میں نے